اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ النور کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی بیان کی ہے جب منافقین نے ان پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تہمت لگائی۔ یہ پوری رکوع ان کی پاکی کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ان کی پاکی بیان فرمائی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ عرب کا ایک قبیلہ بنی مستلق، مدینے کے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف سازش کرنے لگے اور جنگ کی تیاری انہوں نے شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہل فرمائی اور ان کے قبیلے پر جا کر حملہ کیا۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پڑاؤ ڈالا آرام کی غرض سے۔ آرام کرنے لگے سارے صحابہ کرام، سارا قافلہ، ساری لشکر۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جاتے، لشکر میں جاتے، جنگ پہ جاتے تو کسی نہ کسی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے جاتے، اور باقی صحابہ کرام چونکہ بہت سارے دن وہاں گزارنے پڑتے اس لیے اپنے ساتھ بیوی کو لے کے جاتے چونکہ ضرورت تھی۔ تو اس بار یہ جو غزوہ بنی مستلق تھا اس میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نمبر تھا اور وہ ان کے ساتھ تھی۔ چونکہ قافلہ آرام کے لیے روکا تھا، اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے روکا تھا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے تقاضا قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی۔ واپسی میں جب آئی تو دیکھا کہ ان کے گلے میں خار تھا جو ابھی نہیں ہے، تو وہ سمجھی کہ وہاں جنگل میں ان سے ہار گر گیا ہے۔ چنانچہ وہ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے واپس اس جنگل میں چلی گئی۔ جب وہاں ان کو ہار نہ ملا تو جب واپس وہ قافلے کی جگہ پر پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ چونکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بہت کم تھا، اس لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ کجاوا جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی رہتی تھی وہ اٹھایا تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ آیا ان کے اندر امی عائشہ صدیقہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور وہ یہ سمجھے کہ اندر موجود ہے اس لیے قافلہ روانہ کیا۔ جب وہ آئی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی جگہ پر آئی تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ چنانچہ وہ وہیں پر بیٹھ گئی، یعنی قافلہ جہاں رکا ہوا تھا وہیں پر بیٹھ گئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کجاوے کے اندر دیکھیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو خود یا کسی کو بیچ کر مجھے یہاں سے لے کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ کوئی بھی لشکر جاتا تو اس کے پیچھے ایک بندے کو لگاتے تاکہ اگر لشکر یا اس قافلے سے کوئی چیز گر جائے، گم ہو جائے تو وہ جو پیچھے آ رہا ہوگا اس کو مل جائے گی اور اس شخص تک جس کی چیز گم ہو گئی ہے اس کو پہنچا دے گا۔ اس قافلے اس لشکر کے پیچھے بھی ایک صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگایا تھا اور وہ کچھ میل کے فاصلے پر آ رہا تھا۔ جب وہ اس قافلے کی جگہ پر پہنچے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور قافلے سے رہ گئی ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو وہ اٹھ گئی، جاگ گئی اور ان کے چہرے سے وہ چادر تھوڑا سا ہٹ گیا تو دیکھا صفوان بن معطل نے دیکھا یہ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
تو انہوں نے اپنا اونٹ آگے لے جا کر خود اونٹ سے اتر گئے، نیچے چلے گئے اور کجاوے اونٹ کو بٹھایا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر بیٹھ گئی اور خود پیدل چلتے رہے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھی تھی۔ چلتے چلتے یہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے تک پہنچ گئے۔ واقعہ کل یوں ہوا تھا، یہ بات منافقین عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس تک پہنچی، تو اس نے ایک شر انگیز افواہ پھیلائی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، اور منافقین نے اس تہمت کو سارے کے سارے مدینہ منورہ میں پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ پھیلتی گئی۔ اس تہمت یعنی اس بات کو نقل کرنے میں چند یعنی 2-3 مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ مسلمان تو پکے تھے لیکن ان منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات سے بہت غمگین ہوئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت غمگین ہوئی اور اپنے ابا کے گھر چلی گئی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اس بات سے بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بیان کی ہے۔ جس ہستی کی پاکی اللہ رب العزت خود بیان کرے اس ہستی کا کیا کہنا۔ کائنات میں یہ ایک واحد خاتون ہے جس کی پاکی اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، جب ان پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بیوی پر تہمت لگی تو اللہ رب العزت نے براہ راست قرآن کا پوری کی پوری رکوع اتاری اور اپنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب بیوی کی پاکی خود بیان فرمائی۔ تو ان آیات میں اس کا ذکر ہے، فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جو جھوٹی تہمت گڑھ کے لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، یعنی چونکہ وہ منافقین ظاہر سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے مسلمانوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے، دین اسلام سے ایک کینہ ایک بغض رکھتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو جھوٹی تہمت باندھ کے لائے ہیں، گڑھ کے لائے ہیں اپنی طرف سے، وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، یہ جو تہمت گڑھی ہے انہوں نے، ان کو اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ گردانو، یعنی اس کو اپنے لیے شر گمان نہ کرو، بد گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ جو انہوں نے تہمت لگائی ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب وہ بہتری کیسی ہے؟ بہتری اس طرح سے ہے کہ جو منافق تھے اللہ رب العزت نے ان کو بے نقاب کر دیا۔ دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اللہ رب العزت نے ان کا مقام واضح فرما دیا کہ کتنی بلند مقام کی عورت ہے۔ مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی اس واقعے سے، چونکہ مسلمانوں کا معاملہ تھا، مسلمانوں کی عزت آبرو کا معاملہ تھا، مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی اس واقعے سے، اللہ رب العزت نے اس واقعے پر ان کو ثواب عطا کہ تو مسلمانوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہتر ہی بہتر ہے، اس میں بہتری ہی تھی۔ آگے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کیا گناہ آیا، یعنی جس نے اس تہمت میں حصہ ڈالا، چاہے تھوڑا سا ڈالا ہو، مسلمانوں کی طرح جو 2-3 مسلمانوں نے حصہ ڈالا، یعنی ان سے بات سنی تو انہوں نے آگے کسی کو بتا دی، وہ تھوڑا سا حصہ ڈالا، اور منافقین نے جو حصہ ڈالا، یہ افواہ پھیلائی، یہ تہمت انہوں نے گڑھی، فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا، جس طرح انہوں نے یہ گناہ کیا ہے اسی طرح ان کا تہمت لگائی ہے، اسی طرح ان کا گناہ ہے۔
آگے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ بات ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب اس کو یہ بات پہنچی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی تھی اور ایک صحابی رسول ان کو لے کر، تو اس نے یہ اپنی طرف سے من گڑت تہمت اس نے گڑ لی، اور اس سب سے زیادہ حصہ اسی کا تھا، کیونکہ اس نے سارے مدینہ منورہ میں شر انگیزی پھیلائی، تو اس لیے اس نے اس گناہ کا، اس بہتان کا سب سے زیادہ حصہ اپنے سر لیا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت مومنین سے اور مومنات سے مخاطب ہے، فرما رہے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی، یہ تہمت سنی، تو نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ مومنین اور مومنات نے اپنے بارے میں نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ کہ جب یہ تہمت انہوں نے سنی، مسلمانوں نے، مومنین نے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو ان کے بارے میں اور اپنے بارے میں مومنین اور مومنات نے، یعنی مسلمانوں، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ آگے فرمایا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کہہ دیتے کہ یہ تو بڑی ہی کھلی تہمت ہے، بڑی واضح تہمت ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کہا تم لوگوں نے؟ اگلی آیت میں فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کہ جب یہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی ہے، اس تہمت پر یہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے، کیونکہ کل کی آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ جب کوئی تہمت لگائے کسی عورت پر، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے، تو اس کو 4 گواہ لانے ضروری ہے، شرعی 4 گواہ اللہ کی طرف سے، جو عادل 4 گواہ ہو لانے ضروری ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں لائے گا تو جس نے تہمت لگائی ہے اس کو حد قذف یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، جب یہ لوگ 4 گواہ نہیں لے کر آئے، فاذ لم یأتوا، فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ کیوں نہیں لے کر آئے 4 گواہ؟ تہمت تو لگا دی، اب لے کر آؤ 4 گواہ، کیوں نہیں لے کر آئے 4 گواہ؟ فاذ لم یأتوا بالشہداء، تو جب یہ 4 گواہ لے کر نہیں آ سکے، فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو اللہ کے ہاں یہی لوگ جھوٹے ہیں، جنہوں نے تہمت لگائی ہے اللہ کے ہاں یہی لوگ جھوٹے ہیں، منافق ہیں، انہوں نے جھوٹ گڑا ہے اپنی طرف سے۔ تقبل اللہ منی۔